کہ مسلمان کو اسلام کی تعلیمات میں یہ حکم ہے کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو بھی حاصل کرے اور باطنی پاکیزگی کو بھی حاصل کرے، تب جا کر انسان کامل بنتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی نہ ہو، کپڑے گندے ہیں، جسم بدبودار ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم کی طہارت نہ ہو، غسل فرض ہو چکا ہے غسل ہی نہیں کرتا، استنجے کا اہتمام ہی نہیں کرتا، کسی سے بات کرو بھائی نماز پڑھنے آ جاؤ، کہتا میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، معلوم ہوا کہ نجاست والے رہتے ہیں، یہ گندے رہتے ہیں، طہارت حاصل نہیں کرتے، جسم بھی نجس، بدن بھی نجس، اس لیے تو اللہ کے گھر حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نظروں میں ناپسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبرستان سے، آپ کی سواری بدکنے لگی، آپ رکے، سواری سے نیچے اترے، دو درخت کی ٹہنیاں توڑی، ایک قبر کے اوپر لگا دی، دوسری قبر کے اوپر لگا دی، تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو عذاب ہو رہا تھا، کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، ایک ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک ان میں سے چغل خور تھا، ایک چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ کتنی غفلت مسلمان کرتے ہیں، اچھے طریقے سے استنجا ہی نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں گھر میں وہ پیشاب کر دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے، ہمارا بدن ناپاک ہو گیا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں، خواتین کو پرواہ ہی نہیں، اسی طرح پھرتی رہتی، اسی طرح ناپاک کپڑے، اسی طرح ناپاک بدن۔ ایک صحابی ہے رسول، صحابی کا کتنا مقام ہے، جب انہیں قبر میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے، آپ کے اوپر پریشانی ظاہر ہو رہی، فرمایا اس کے اوپر قبر تنگ ہونے لگی تھی، میں نے ذکر کیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، قبر کھل گئی، اور فرمایا قبر اس لیے تنگ ہونے لگی تھی یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو فرمایا وہ صحابی جانور چرایا کرتا تھا، جانور پیشاب کر دیتے تھے اور وہ چھینٹے اس کے اوپر پڑتے تھے، وہ اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، فرمایا اس وجہ سے قبر تنگ ہونے لگی تھی لیکن میری دعا سے اللہ نے قبر کو کھول دیا۔ تو ہمیں اپنے ظاہر بدن کو، اپنے ظاہر کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، وگرنہ اس معمولی گناہ کی وجہ سے کہیں قبر میں پکڑے نہ جائیں۔